بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ابا حیات نہیں تھے، میری شادی ہوئی تو اماں بھی میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ اچانک اماں حاملہ ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ میری جگہ اماں کیسے حاملہ ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر پہ الزام لگا دیا کہ تمہارا اپنی ساس کے ساتھ چکر ہے۔ میرا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اماں نے بچہ جنا تو اس دن میرے سسر نے ایسی بات بتائی کہ میری جان نکل گئی۔ اماں تو ہر روز میرے بعض اوقات کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتا ہے اور اذیت سہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور یہ اذیت اپنے کسی سگے رشتے سے ملے تو دکھ اور تکلیف کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میری قسمت میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں تڑپ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں میرے ساتھ برا ہوگا یا کبھی میری زندگی ایسا پلٹ کھائے گی۔ میں بڑے سکون سے زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک سب ملیا میٹ ہو گیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ میرا آشیانہ جسے میں سنبھال کر رکھ رہی تھی، اور پھر ایسا طوفان آیا جو سب کچھ اڑا کر لے کر چلا گیا، جیسے میری تمام خوشیوں کو آگ لگ گئی تھی۔ اور یہ واقعہ تب پیش آیا جب میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے ابا حیات نہیں تھے، میری شادی ہوئی تو اماں بھی میرے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ یہ بات مجھے بری اسی لیے نہیں لگی کیونکہ اماں اکیلی ہو جاتی اگر میرے ساتھ نہ آتی، اسی لیے میرے بہت اصرار پر میری ماں میرے پاس رہنے لگی تھی، اور سسرال والوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ بھی میری بات پر راضی تھے، اور یوں میری اماں میرے پاس ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی، یا پھر کچھ دنوں کے لیے، یہ اللہ پاک جانتا تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ ویسے تو سب ٹھیک تھا، پر مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میری اماں کا رویہ میرے سمجھ میں سے باہر تھا۔ میں جتنا ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی مجھے بچوں کی طرح تنگ کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو عجیب حرکتیں کرتی تھیں کہ مجھے اپنے سسرال میں بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی، اور کبھی اتنا سمجھدار خود کو ظاہر کرتی تھیں کہ اگلا بندہ حیران رہ جاتا تھا۔ بعض دفعہ میں نے اماں کو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر میری اماں نے میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا شاید ابا کے انتقال کے بعد اماں کو بہت صدمہ لگا ہے، تبھی ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ لیکن پھر کچھ دن بعد مجھے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا، اور اس کی وجہ میری ماں تھی۔ میری ماں سیدھی سادی اور معصوم دکھتی تھی، یا صرف مجھے ایسا لگتا تھا؟ میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ غلط سوچنا یا بولنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن حادثے اور واقعات سب کروا دیتے ہیں۔ خیر، دن بہت ہی بوجھل اور اداس سے گزر رہے تھے۔ مجھے شوہر پر یقین تھا، میری کبھی شوہر سے لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر بات کہنے سے پہلے ہی پوری کرتا تھا، اور میں اسے اپنا خیال رکھتے دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوتی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا سب کچھ بکھر گیا اور میں برباد ہو گئی تھی۔ میرا دکھ بہت ہی بڑا تھا۔ اب میں بہت پریشان تھی۔ اماں کی وجہ سے مجھے اماں کی ذہنی حالت خراب لگنے لگی تھی، اور میں اماں کا علاج کروانے کا بھی سوچ رہی تھی۔ میں اگر سسرال میں کسی سے اس بارے میں بات کرتی تو بہت ہنگامہ ہونا تھا، جس کی خاطر میں اماں کو سمجھاتی رہتی تھی، پر میری ماں سمجھے تب ہی نہ۔ مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ معاملہ بہت ہی سخت بگڑا ہوا تھا۔ میرے ناک کے نیچے کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا، مجھے اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ میں سب سے انجان اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی، جو کہ میرا فرض بھی بنتا تھا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی میں ان کی، اور میں ہی خیال نہ رکھتی تو کون رکھتا؟ اور پھر کچھ عرصے بعد اماں میرے شوہر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی گل مل گئی تھی۔ پہلے میں نے نظر انداز کیا، چلو داماد اور ساس کا پیار ہے، یہ تو قدرتی عمل ہے، لیکن بعد میں مجھے کچھ زیادہ ہی ان کا ایسا ہنسی مذاق گرنا، کھل کر مل کے بیٹھنا عجیب لگنے لگا۔ لیکن میں نے دل میں شک کو جگہ نہیں دی اور سب کچھ نظر انداز کرتی رہی۔ میں شک میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، مجھے ایسا سوچنا بھی گناہ لگتا تھا۔ میں کیا سوچ رہی ہوں، اور اس خیال کو ذہن سے بری طرح جھٹک دیتی تھی۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری اماں میرے ساتھ کچھ ایسا کریں گی جس کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، اور یہ سب ہو جائے گا جس کی مجھے امید بالکل بھی نہیں تھی۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں یہ سب ہونے سے نہ دیتی۔ مجھے افسوس تھا کہ میں کچھ نہ کر سکی، اور اس وقت جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا اور میں مصروف دیکھتی رہ گئی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اور ہم تینوں کی زندگی سکون میں تھی۔
یعنی میرے والدین اور میری ماں، یا وہ سب صرف میری نظروں کا دھوکہ تھا؟ میں اس وقت جان کیوں نہیں پائی تھی؟ یہ مجھے احساس لے کے ڈوب رہا تھا۔ اور پھر ایسے ہی کچھ وقت گزرا تو میری اماں اب میرے شوہر کے ساتھ بہت ہی زیادہ لگاؤ دکھا رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر غصہ آتا تھا کہ میری ماں کیا کر رہی ہے اور کس رشتے کو کیا سے کیا بنا دے رہی ہے۔ میں سڑنے گھٹنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں فی الحال کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میری اماں کا لحاظ کر جاتی تھی اور ان کو کچھ سخت کہنے سے رک جاتی تھی۔ میں بنا ثبوت ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھ سے اب اور مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں پھر سے اماں کو سمجھانے لگی، پر میری بات سمجھتے ہی اماں ہتھے سے اکڑ گئی تھی اور کہنے لگی کہ تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو۔ میں اپنا وقت گزارتی ہوں، خوش ہونا چاہتی ہوں۔ میرے سامنے کچھ جذباتی ہونے کا ڈرامہ کیا جس میں اچھی طرح پھنس گئی، اور میرا اس وقت اماں کی پر اصرار مسکراہٹ پر دھیان نہیں گیا تھا۔ میں کچھ مطمئن تو ہو گئی تھی، پر میرے اندر عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ غلط ہوگا یا ہو گیا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اتنا گھٹیا کام بھی میری ماں کر سکتی ہے۔ اور پھر وقت اور تیزی سے گزرنے لگا۔ میری ماں ویسے ہی تھی اور وہی حرکتیں بھی میں اب کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب تو اماں نے جہاں بھی جانا ہوتا میرے شوہر کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ میں یہ تبدیلی دیکھ کر حیران تھی کہ یہ بھی ہونا تھا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد اماں کا گھر سے نکلنا کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ ہر دوسرے دن اماں کا باہر کا چکر لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتاتی کہ میں فلاں کے گھر گئی تھی ملنے، تو کبھی کسی کی عیادت کرنے۔ میں حیران تھی کہ اب ایسے کون سے رشتہ دار پیدا ہو گئے تھے جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور جن کا ابا کے سامنے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا اماں نے، اور اب اچانک سے سب یاد آ گیا اماں کو، یا مجھے بہلانے کو یہ بہانہ کھڑا تھا۔ مجھے اب تجسس ہو چکا تھا۔ میں اب بتا کرنا چاہتی تھی کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ اماں مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا مجھے، ان کی گھبراہٹ دیکھ کر جب میں ان سے پوچھتی تو ہمیشہ ہی گھبراہ کی وجہ سے یہی حالت ہو جاتی۔ میں اب موقع کی تلاش میں تھی کہ کچھ مجھے پتہ چلے، اور پھر اماں کا روز بروز میرے شوہر کے ساتھ گھومنا، ہنسی مذاق کرنا بڑھ گیا تھا۔ میں شکی عورت بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر یقین تھا اور اماں پر بھی شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب حالات مجھے اس نہج پر لے آئے تھے کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور پھر میرے اندر یہ شک پنجے گاڑ بیٹھ گیا۔ میرا دل بوجھل اور بے چین سا رہنے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے پریشان تھی، اور نہ ہی میں نے اپنی حالت کا کسی سے ذکر کیا تھا، اور نہ ہی میں یہ بات کسی کو بتانا چاہتی تھی۔ سسرال والے بھی اماں کی حرکتیں دیکھ رہے تھے، اور کئی بار تو میری ساس نے دبے لفظوں میں مجھ سے کہا کہ اپنی ماں پر نظر رکھو، یہ لچھن ٹھیک نہیں ہے، اپنے شوہر کو قابو کر لو ورنہ پچھتاؤ گی۔ اور میں افسوس سے ان کو دیکھ کر رہ گئی تھی کہ وہ کیا بول کے چلی گئی تھی۔ مجھے ان پر غصہ تو بہت آیا تھا، پر میں اپنے آپ پر قابو پا گئی تھی اور میں چپ ہو گئی۔ آگے سے بولتی بھی تو کیا کہتی، جبکہ میری اماں کی حرکتیں میرے سامنے تھیں۔ ساس کی باتوں کی وجہ سے اور کچھ اماں کی حرکتوں کی وجہ سے میں اب بیزار ہو چکی تھی اور دن بدن چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ شوہر سے بھی کئی دفعہ میری انبنی ہو چکی تھی، اور کچھ دن بعد میں جب بھی صبح سو کر اٹھتی میرا سر باری باری اور بوجھل رہتا اور سر درد ہونے لگتا۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہونے لگا تھا۔ رات بھی جب میں اور میرا شوہر سونے کے لیے لیٹے تو ایک دم نیند آ جاتی، اور نیند بھی اتنی شدید کے بیان سے باہر تھی۔ پھر میں نے اپنا دماغ لڑایا اور ایک بات سے مجھے سمجھ میں آئی کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے جو مجھے پتہ کروانا تھا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو ہمیشہ کی طرح میرا سر باری اور درد کر رہا تھا۔ میں بیٹھی اپنا سر دبا رہی تھی کہ میری نظر ساتھ پڑے میز کے اوپر جھک گئی پڑی پر کچھ عجیب سی چیز لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو مجھے دوائی کی طرح دکھنے لگی کو ملی۔ اب میں ہوشیار ہو گئی تھی۔ میں رات کو جب بھی جگ بھر کر رکھتی تو ساتھ دوسرا جگ بھی رکھتی، تاکہ رات کے وقت میں پتہ لگا سکوں کہ کون ایسا کرتا ہے۔ اور پھر میں نے کئی دفعہ رات کے وقت شوہر کو اٹھتے اور باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ میرا شک اب یقین میں تبدیل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے دیکھنے پر بھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک رات کو اماں کو میں نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا اور جگ میں کچھ ملاتے ہوئے بھی دیکھا۔
میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی تاکہ میں اماں کی حرکتیں دیکھ سکوں۔ اب وہ کیا کرتی کہ اماں آرام سے جگ میں جلدی سے کچھ ملا کر جیسے آئی تھی آہستہ قدموں سے ویسے ہی واپس بھی چلی گئی تھی، اور یہ بات صرف اماں کو ہی پتہ تھی کہ میں رات کو پانی پی کر سوتی ہوں اور اٹھ کر بھی پانی پیتی ہوں۔ تبھی یہ عمل اماں نے کیا۔ میرا شک کبھی یقین میں بدل جاتا تو کبھی مجھے شک ہی لگنے لگتا۔ میرے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے تھے۔ اماں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے مجھے ان پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری ماں ہوتے ہوئے ایسا گھٹیا کام کرے گی۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب ماجرا کیا تھا، اور پھر کچھ دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ اماں کٹائی اور اچار پر بہت کھا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے انہیں اندیکھا کر دیا، لیکن اب روز ہی اماں کھانے لگی۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھی۔ میں اب بہت ہی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی کہ ایک دن اماں بے ہوش ہو گئی، اور پھر اچانک اماں حاملہ ہو گئی۔ تو بعد میں مجھے ہسپتال میں جا کر مجھے پتہ چلا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، اور میں یہ جان کر شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ میں سسرال میں کسی سے بھی نظریں ملا نہیں پا رہی تھی، اور اماں تو گھبراہٹ کا شکار تھی، میرا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ میری جگہ اماں کیسے حاملہ ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، کیونکہ رات کو میں نے بہت دفعہ اپنے شوہر کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔ میرے ذہن میں وہ سب واقعات اور ساری کی ساری باتیں گھومنے لگی تھیں۔ میرا غصہ اب انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور میں اپنے شوہر سے لڑ پڑی تھی، اور پھر میں نے اپنے شوہر پہ الزام لگا دیا کہ تمہارا اپنی ساس کے ساتھ چکر ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا اعتبار توڑا ہے۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی، اور پھر لڑائی کے بعد میرا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں چیخ کر رو پڑوں۔ شوہر کا مجھ سے لڑائی کر جانا مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کس پر اعتبار کروں اور کس پر نہ کروں۔ میں اب بہت ہی اپنی زندگی سے دکھی ہو گئی تھی، اور شوہر کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں لڑ کر۔ میں غم سے نڈال تھی، اور مجھے افسوس بھی تھا کہ میری ماں نے رشتوں کو پامال کیا تھا اور بے شرمی سے میرے سامنے رہ بھی رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ کیسی ماں ہے جو اپنی ہی بیٹی کا گھر تباہ کرنے پر تل گئی تھی۔ میں سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ سسرال والے میرا بہت ہی دلجوئی کرتے تھے، پر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اب کوئی احساسات نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر سب جذبے ختم ہو گئے تھے۔ میں اب افسردہ سی رہنے لگی تھی۔ میرے سسر بہت ہی دفعہ مجھے خوش رہنے کا بولتے، اور میں صرف پھیکی سی ہنسی دیا کرتی تھی جو اذیت سے بھرپور ہوتی تھی۔ اب میری آنکھیں ہر وقت بھیگی رہتی تھیں۔ میں اپنی زندگی پہ حیران تھی کہ کیا مجھے دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے۔ میرا ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ مجھے سب دھوکہ اور فریب لگنے لگا تھا۔ میری اماں میرے ہی گھر ڈھیٹ بن کر رہ رہی تھی، یا زمانوں کی بات سے چھپنے کے لیے یہاں تھی۔ میں اب ان سے کلام تک نہیں کرتی تھی۔ مجھے سب زہر لگنے لگا تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر کی فکر ہو رہی تھی۔ میں بہت گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اگر یہ میرے شوہر کا بچہ نہیں تو وہ سب کیا تھا؟ میری ماں کا اور میرے شوہر کا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، اور پھر رات کو اٹھنا، سب سوچ کر میرا تو سر درد ہونے لگا تھا۔ جتنا یہ سب سوچتی اتنا ہی یہ معاملہ الجھ رہا تھا۔ مجھے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ایک دم سے الزام لگا دیا اور وہ گھر چھوڑ گیا، اور ایسا کرتے کرتے کچھ ماہ گزر گئے اور میری اماں نے بچہ جنا۔ تو اس دن میرے سسر نے ایسی بات بتائی کہ میری جان نکل گئی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ یہ بچہ ان کے بیٹے کا نہیں ہے۔ میں ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگی، اور وہ بولے کہ بیٹی صبر کرو، سب سچ تمہارے سامنے آئے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ سسر کیا کہہ رہے ہیں اور کون سی سچائی باقی تھی؟ اب مجھے اور کیا دیکھنا تھا، یا مجھے کچھ ایسا سننا تھا؟ مجھ میں اب اور سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اب اور کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری ہر رات روتے ہوئے گزرتی تھی۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ مجھے اب اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ ایسا کچھ اور نہ مجھے دکھانا جو میرے بس سے باہر ہو۔ میں بہت ہی اضطراب میں تھی۔ سکون میرا ختم ہو گیا تھا۔
یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ میری خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ اب اماں تو ہر روز میرے پاس آ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، پر میں ان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری آنکھوں پر شک کی جو پٹی بندھی تھی وہ کچھ اور دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ پاگل محسوس ہونے لگا تھا، یا میں آہستہ آہستہ نفسیاتی ہوتی جا رہی تھی۔ میری صحت بھی بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ میں اب بیمار سی رہنے لگی تھی۔ میرے سسر مجھے تسلی دیتے تھے اور حوصلہ بڑھاتے تھے۔ میں نے بہت بار سسر سے اس بات کے بارے میں پوچھا بھی، پر بات ٹال گئے اور کہتے کہ ان کا بیٹا میرا شوہر جلد ہی واپس آ جائے گا۔ میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ جب وہ اتنا مجھے کہہ رہے تھے تو مجھے ان کی بات ماننا پڑی، اور پھر کچھ دن بعد میرا شوہر واپس آ گیا تھا۔ لیکن میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس سے بات کر سکوں یا کچھ پوچھ سکوں۔ مجھے کچھ شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن میں اب بھی شک کی کشتی میں سوار تھی۔ میں اب نہیں جانتی تھی کہ میرے سامنے کیا سچ آنے والا ہے۔ مجھے اب پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ سسر اور شوہر کی طرف سے بالکل خاموش تھی، اور پھر ایک دن اچانک سسر نے سچائی بتا دی، جسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں سکتے میں چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور ہسپتال لے گئے۔ میری حالت بہت ہی سنجیدہ ہو چکی تھی، پھر بھی اللہ کا کرنا ہوا، مجھے ہوش آ گیا اور میں پھر بھی خاموش رہی تھی، اور بے یقین تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا اپنی ماں کو ماں کہتے ہوئے۔ میری دنیا ہی اجڑ دی، اور اس عورت نے، میں غلط تھی۔ میں اپنے شوہر پر شک کر رہی تھی، جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو ویسے ہی میری ماں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، جو مجھے شک کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے اب رہ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کی سچائی جان کر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں ایسی ہوگی یا اتنا برا کرے گی۔ ماں نے صرف اپنا مفاد سوچنا تھا اور اتنا گھٹیا ترین عمل کیا تھا۔ یہ عورت میری ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں تھی۔ میں بے عقلی اور بے وقوفی میں ماری گئی تھی۔ مجھے شروع دن سے ہی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ میں ہر لحاظ بلا کر اس عورت کا کچھ بگاڑ سکوں، جو کس کہنے کو میری ماں تھی، لیکن ماں والی کوئی خاصیت نہیں تھی۔ میرے سسر نے جو سچائی مجھے بتائی، وہ جان کر میرا کہیں بھاگ جانے کو دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ کر میں چھپ جاؤں۔ مجھے یہ سچ بہت سخت اذیت دے رہا تھا۔ میری ماں نے میرے ابا کو زہر دے کے مارا تھا، اور پھر خفیہ طور پر کسی سے شادی کر لی تھی، اور اسی سے حاملہ بھی ہو گئی تھی، اور رات کو مجھے اور میرے شوہر کو نیند کی دوا دیتی تھی، جگ کے پانی میں ملا کر، تاکہ ہم ان کو رات کے وقت باہر جاتے ہوئے دیکھ لیں اور ان کا کام آسانی سے ہوتا رہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، ظلم، قتل، یہ سچ میری جان لے رہا تھا۔ میری دنیا اجاڑ کر مجھے یتیم کر کے کیسے خود اپنا گھر بسا لیا تھا، اور میرے سامنے کیسے معصوم بنتی تھی۔ مجھے رہ کر وہ دن یاد آئے تھے جو میری ماں نے ڈرامہ رچایا تھا، میرے ابا کی وفات پر غم اور دکھی ہونے کا ناٹک کرنا، پھر میری شادی جلدی کرنا، اور میرے ساتھ ہی میرے سسرال میں رہنا، سب مجھے یاد آ رہا تھا۔ کیسے کیسے جھوٹ کا سہارا لیا تھا میری ماں نے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری ماں روز بھاگ کر گھر سے باہر کیوں جاتی تھی، اور مجھ سے کیوں جھوٹ بولتی تھیں۔ میری نظروں سے تو وہ اب گر چکی تھیں، کیونکہ میرا مان توڑا تھا انہوں نے۔ میرے سر میں سے میرے باپ کا سایہ بھی چھینا تھا۔ میں اب انہیں کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ یہ جرم معافی کے قابل بھی نہیں تھا۔ میرا رویہ ان کے ساتھ سخت ہو چکا تھا، اور ایک دن میں نے ان کو بتا دیا کہ میں ان کی سچائی جان گئی ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا تھا، اور گھبراہٹ میں ان کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور میں نے ان سے جانے کا بول دیا، لیکن وہ بعد میں مجھ سے معافی مانگتی ہوئی اب وہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ بھلا ہو میرے سسر کا، جنہوں نے میرے علم میں لائے بغیر ہی میری ماں کی جاسوسی کی تھی، اور سب سچائی میرے سامنے لا کر رکھی تھی۔ اگر یہ سچائی میرے سامنے نہ آتی تو میں شک میں ہی ماری جاتی، اور اپنے شوہر کو ہی قصوروار سمجھتی رہتی۔
میرے سسر نے اپنے بیٹے سے کچھ نہیں پوچھا تھا اور اپنے ذریعہ سے معلومات اکٹھی کی تھیں۔ میں اپنے شوہر سے سخت شرمندہ تھی، ان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر بالآخر میں نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی۔ میرے شوہر کا ظرف تھا جس سے مجھے معاف کر دیا، اور ورنہ کون مرد ایسے الزام پر معاف کرتا ہے؟ میرے شوہر کو میرے حالات اور معاملات کا علم تھا، تبھی وہ مجھے معاف کر چکے تھے اور میرا خیال رکھنے لگے تھے جیسے پہلے رکھتے تھے۔ میری بیماری نے ان کو کافی پریشان کیا تھا، جس کی وجہ سے اب میرا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ گھر کی صرف اس بارے میں سسر کو، شوہر کو اور مجھے پتا تھا۔ میرا تو دل تھا ماں پر قتل کا کیس کروا دوں، مگر پھر بھی میرے سسر اور میرے شوہر نے سمجھایا کہ ایسا کرنے سے بہت بدنامی ہوگی، اپنی ماں کو ضمیر کی مار مرنے دو۔ میں نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا کہ اب وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہی رہے، ہماری زندگی میں زہر نہ گھولے۔ اب میں نے اپنا فیصلہ رب پہ چھوڑ دیا تھا، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اب میری ماں ضمیر کے ہاتھوں ہی رسوا ہو گئی تھی، یہ مجھے یقین تھا۔ شک بہت ہی بڑی بیماری ہے، شک سب کچھ کھا جاتا ہے زندگیوں میں، اور پھر انسان صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ میری آنکھوں پہ بندھی شک کی پٹی اتر چکی تھی۔ شک کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ شک رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور جڑ تک پہنچا کر رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے شک جیسی بیماری سے بچنا چاہیے اور بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جو عمل مجھ سے سرزد ہوا، میں اس سے دل سے شرمندہ ہوں اور افسردہ تھی۔ گھر والوں کے اتنے پیار اور توجہ میں ایک دم ٹھیک اور صحت مند ہو چکی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ میرے شوہر کا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر سسر کو دیکھنے جاتا تھا، کیونکہ سسر کو شوگر کی بیماری تھی۔ رات میں ان کی شوگر لیول لو ہو جاتی تھی۔ مجھے خود پر غصہ بھی آیا اور شرمندگی بھی الگ ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ شوہر سے معافی مانگی تھی۔ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا شوہر نصیب سے ہی ملتے ہیں، اور میں اس معاملے میں خوش نصیب تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھایا اور عطا کیا۔ اب میری زندگی اچھے سے گزرنے لگی تھی، اور میں ماشاءاللہ سے اب اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون اور مطمئن زندگی بسر کر رہی تھی۔